اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب قالت الملائکۃ قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے، اور جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ نے استفا کی، استفا چن لیا ہے کہ تجھے، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، وطہر کی اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، وطہر اور پاکیزگی عطا کی ہے کہ تمہیں، اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، وصطفا کی، وصطفا اور برگزیدہ کیا ہے، انتخاب کیا ہے کہ تمہارا، علی نساء العالمین، علی اوپر، نساء عورتیں، العالمین سارے جہان کی، اور سارے جہان کی عورتوں پر تمہیں منتخب کیا ہے، تمہیں برگزیدہ کیا ہے۔ آگے آیت نمبر 43، یا مریم اے مریم اقنتی تم بندگی بجا لاتی رہو، عبادت بجا لاتی رہو، لربی کی واسطے اپنے رب کے، اپنے رب کے لیے بندگی بجا لاتی رہو، وسجدی اور تم سجدہ کرو، ورکعی اور تم رکوع کرو، مع الراکعین مع الساتھ الراکعین رکوع کرنے والے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ آیت نمبر 42 اور 43 ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں کی طرف سے بشارتیں ملنے لگی، خوشخبریاں ملنے لگی۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اہل اللہ اولیاء و صالحین کے پاس آتے ہیں، اہل اللہ اولیاء و صالحین کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں، جس کے نصیب میں ہو ان سے آ کے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں ہمیں ان آیات سے پتا چلا۔ تو فرشتے بھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر انہیں بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب یہ چن کس معنی میں چن لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے چن لیا، اپنی عبادت کے لیے چن لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والدہ ہونے کے لحاظ سے چن لیا۔ تو یہ ساری جو قسمیں ہیں یہ اسی میں شامل ہیں، یعنی ان جہتوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا۔ پھر آگے فرمایا وطہر کی اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے کہ تم تک کوئی مرد نہیں پہنچا، کسی مرد کی تم تک رسائی نہیں ہوئی۔ اور پھر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض زنانہ عواری سے بھی وہ محفوظ تھی حضرت مریم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے۔ اور آگے فرمایا وصطفیٰ علی نساء العالمین، اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے۔ یہ مراد ہے، یہ ٹوٹل کلیتاً سارا جہان مراد نہیں ہے، یہ ان کے زمانے کا جہان مراد ہے کہ جس زمانے میں حضرت مریم علیہ السلام تھی اس زمانے کی ساری عورتوں پر حضرت مریم علیہ السلام کو فوقیت عطا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا، اپنی مقرب بندی بنایا، اپنے قریب کیا، اپنی عبادت واللہ کی عبادت میں مشغول ہوئی، اللہ کی ولیہ بنی، اہل اللہ صالحات میں سے ہوئی۔ تو اس لحاظ سے باقی ساری عورتوں میں سے
حضرت مریم علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا، یہ خوشخبریاں سنائی۔ پھر انہوں نے مزید کہا، یا مریم اقنتی، اے مریم تم اپنے رب کے حضور تندہی سے عبادت اور بندگی بجا لاتی رہو۔ وہ پہلے بھی عبادت گزار تھی، جس طرح ہم پچھلی آیات میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ وہ اپنے محراب میں، سجدہ گاہ میں، اپنی عبادت گاہ میں اتنی محو ہو کر عبادت کرتی تھی کہ رب تعالی نے ان پر بے موسمی پھل اللہ تعالی نے بھیجنے شروع کر دیے، بے موسمی پھل بھیجنے شروع کر دیے۔ تو وہ پہلے بھی عبادت گزار تھی، لیکن یہاں جب آیت نمبر 42 میں جب فرشتوں کی طرف سے انہیں مزید انعامات کی بشارت دی گئی، تو جیسے زیادہ کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے، اہل اللہ اولیاء و صالحین ویسے ہی اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے حضور عز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ عز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جب فرشتوں نے انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے مقام کی انہیں خبر دے دی کہ آپ کا یہ مقام ہے، تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ آپ اپنے رب کے حضور مزید عاجزی سے عبادت کریں۔ یعنی اب آپ جس منصب پر بیٹھ گئی ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو جو منصب عطا کر دیا ہے، اس منصب کا تقاضا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوں، زیادہ سے زیادہ۔ جس طرح وہ دیکھیں سورۃ الکوثر ہے، سورۃ الکوثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہر چیز کی خیر کثیر کثرت عطا فرما دی۔ پھر آگے فرمایا فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کریں۔ تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلے قربانی نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ آپ کا سب کچھ اللہ کے لیے وقت تھا، جو ایک اور آیت میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورۃ الانعام میں۔ اے حبیب آپ فرما دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا وہ سارا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو آپ نے تو سب کچھ اللہ کے لیے وقف کیا ہوا تھا، تو پھر بھی رب نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کے ملنے پر مزید اللہ کے حضور بندگی بجا لائیں۔ تو یہاں بھی حضرت مریم علیہ السلام کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا کر دیا ہے، اب اس منصب کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے رب کے حضور مزید بندگی بجا لائیں، اس کی عبادت کریں، تقوی اختیار کریں، زہد اختیار کریں، عز و انکساری اس کے حضور اختیار کریں۔ جیسے بندہ اللہ کے حضور عز و انکساری عبادت گزاری اختیار کرتا ہے، ویسے ہی جو نعمت بندے کو ملی ہوتی ہے اس میں دوام آتا ہے، اس میں ہمیشگی آتی ہے، اور اس میں پائیداری آتی ہے۔ اور جب بندہ ناشکری کرتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، پھر نعمت چھین جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہی فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے حضور عاجزی سے بندگی بجا لاتے رہیں، واسجدی اور سجدہ کرتی رہیں، ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، اس سے خواتین کے لیے بعض جماعت نماز میں حاضر ہونے کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ خواتین بھی بعض جماعت نماز میں حاضر ہو سکتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں صحابیات فجر کے وقت اور عشاء کے وقت مسجد میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ بعد میں جب فتنے پیدا ہو گئے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت فتنوں کے پیش نظر خواتین کو منع کر دیا گیا۔
اور آج بھی دیکھیں بعض مساجد میں خواتین جمعے کی نمازیں پڑھتی ہیں مساجد میں، تو جہاں پر امن حالات ہوں، فتنہ اور فساد نہ ہو، خواتین مساجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا ذالکا یہ من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں غیب کی۔ اور پچھلا مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں جو خواتین کا میں نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر خواتین کو اپنے گھر کا جو سب سے ستر والا حصہ ہے، سب سے زیادہ پوشیدہ حصہ، اس میں فرمایا کہ خواتین اور نساء کی جو نماز ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کہ جتنا زیادہ کوئی ڈکا ہوا کمرہ ہو، کوئی حصہ ہو، اس میں خواتین نماز پڑھے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کے لحاظ سے خواتین کو تلقین فرمائی ہے۔ تو اگر فتنہ سے پاک ماحول ہو تو خواتین مسجد میں بھی بعد جماعت نماز پڑھ سکتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 44 میں ذالکا یہ من سے انباء الخبروں میں سے، الغیب غیب کی، فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی ہم وحی کرتے ہیں اسے، ہم وحی کرتے ہیں اسے الیکا آپ کی طرف، ہم اسے آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ وما اور نہ کنتا آپ تھے، اور آپ نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ جب یلقونا وہ پھینک رہے تھے، اقلامہم اپنے قلم، فرمایا آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جسمانی طور پر، ظاہری طور پر، دنیا کی حیات کے طور پر آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جس وقت وہ قلم پھینک رہے تھے قرآن اندازی کرنے کے لیے۔ ایہم کہ ان میں سے کون، یکفل کفارت کرے گا مریم علیہ السلام کی۔ فرمایا آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ وما اور نہیں تھے، کنتا آپ، وما اور نہیں، کنتا آپ تھے اور آپ نہیں تھے، لدیہم پاس ان کے، اذ جب یختصمون وہ جگڑ رہے تھے، اور جب وہ جگڑ رہے تھے اس وقت بھی آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اب یہ دیکھیے حضرت عمران کی بیوی کا منت ماننا، حضرت عمران کی بیوی کا منت مانگنا، اور پھر حضرت مریم کی ولادت ہونا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل آنا ان کی عبادت گاہ میں، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا وہاں دعا کرنا ان کا، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی جانا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے آ کر حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبریاں سنائی۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں۔ نبی کے واسطے کے بغیر ہم یہ غیب کی خبریں نہیں جان سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اندر بعثت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قوموں کے، امتوں کے انبیاء کرام کے احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے۔ تو یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جس کا علم اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرما دیا۔ وحی کی شکل میں بھی ہوتا ہے، یہ غیب کی خبریں ملتی ہیں، الہام کی شکل میں بھی ملتی ہیں، پردے کے پیچھے سے بھی ملتی ہیں۔ کئی طریقے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کرام کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ آپ ظاہری طور پر ان کے پاس موجود نہیں تھے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تحلیق اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات سے پہلے کر دی تھی. آپ کو ساری مخلوقات سے پہلے بنا دیا تھا، آپ کا نور بنا دیا تھا، آپ کا نقش اول بنا دیا تھا. لیکن دنیا میں آپ کی تشریف آوری، آپ کی ولادت مبارکہ، وہ سارے انبیاء کرام کے بعد ہوئی. آخری نبی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آخری نبی کے منصب پر آپ تشریف لائے. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جس وقت وہ جو کل بھی میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ 27 احبار کا آپس میں مباحثہ ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کون کفالت کرے گا. ہر ایک دعویٰ کرنے لگا کہ ہم کفالت کریں گے، میں کفالت کروں گا. تو پھر اس پر ان کا فیصلہ ہوا کہ ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، ہم اپنے اپنے نام ڈالتے ہیں، تو جس کے نام قرآن نکل آیا وہ کفالت کر لے گا. اور اس پر وہ آپس میں بحث تکرار بھی کر رہے تھے کہ میں یعنی کفالت کروں گا. تو اسی کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے. فرمایا آپ بظاہر موجود نہیں تھے، لیکن اللہ تعالی نے آپ کو غیب پر مطلع کر دیا اور آپ کو یہ ساری خبریں حاصل ہو گئی. تاریخ کو جاننے کا اور گزشتہ احوال کو جاننے کا 100% ذریعہ وحی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابیں تورات، زبور، انجیل، ان میں تحریف ہو گئی ہے، تو باقی کسی کتاب میں تحریف کیسے نہیں ہو سکتی؟ تاریخ میں تحریف کیسے نہیں ہو سکتی؟ رد و بدل تبدیلی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو سب سے اتھینٹک سورس تاریخ کو جاننے کا، حالات و احوال کو جاننے کا وہ انبیاء کرام ہیں، وہ انبیاء کرام. اور یہ سارا سب کچھ کیا تھا؟ یہ غیب تھا جو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. اور پھر قرآن کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بھی معلوم ہو گیا، ہمیں بھی معلوم ہو گیا. آگے آیت نمبر 45 اس میں فرمایا اذ جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے، جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ یبشرو بشارت دیتا ہے کی آپ کو، بے شک اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے بکلماتین ایک کلمہ کی منہ اپنے پاس سے. فرمایا جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جانب سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اسمہ نام اس کا نام کیا ہوگا؟ المسیح، مسیح، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، وہ اس کا نام عیسیٰ ہوگا جو مریم کا بیٹا ہوگا. وجیہن وہ قدر و منزلت والا ہوگا، جاہ و منصب والا ہوگا. فی دنیا میں والآخرت اور آخرت میں، وہ دنیا اور آخرت میں قدر و منزلت والا ہوگا. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا، مقرب بندوں میں سے ہوگا. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے مزید خوشخبریاں سنائیں. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جانب سے کلمہ کی بشارت دیتا ہے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمات اللہ، روح اللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لقب ہے. کلمات اللہ بھی ان کا لقب ہے، اللہ کا کلمہ روح اللہ بھی ان کا لقب ہے. تو کلمات اللہ انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے لفظ کن سے، کلمہ کن کہہ کر ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس لیے انہیں کلمہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ. اور روح اللہ اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ ان کے ممد و معاون تھے، ان کے ممد و معاون تھے. تو اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہی بشارت سنائی کہ آپ کو بشارت دی جاتی ہے
کلمہ کی، اللہ کی جانب سے کلمہ کی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس کا نام مسیح کہتے ہیں سیر و سیاحت کرنے والا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے بہت سیر و سیاحت کی، اور وہ قیامت کے قریب بھی تشریف لائیں گے، اس وقت بھی دنیا گھومیں گے، اس لیے ان کا لقب مسیح بھی ہے۔ مسیح بولتے ہیں سیاحت کرنے والے کو۔ تو فرمایا اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں مقام و منزلت والے ہوں گے، قدر و منزلت والے ہوں گے۔ دنیا میں بھی ان کا مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں نبی رسول بنا کر بھیجے گا، اور آخرت میں بھی ان کا مقام ہوگا کہ وہ اللہ کے مقرب نبی رسول بن کر اٹھیں گے، اس مقام پر اٹھیں گے۔ اور پھر فرمایا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 46، اس میں مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ فرشتوں کی زبانی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ساری علامات بیان کر رہا تھا۔ فرمایا وَيُكَلِّمُ، اور وہ کلام کرے گا، وَيُكَلِّمُ، اور وہ کلام کرے گا النَّاسَ، لوگوں سے، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا فی المہدی، گہوارے میں، پنگوڑے میں گہوارے میں لوگوں سے کلام کرے گا، وَقَہْلًا، اور پختہ عمر میں 40 سال سے اوپر عمر میں بھی کلام کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا، وَمِنَ اور سے الصالحین، نیکوکار، صالحین، اور وہ صالحین نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزید مقامات، ان کے خصائص بیان کیے۔ اب یہ دیکھیں، کوئی بچہ بھی پیدا ہوتے وقت پنگوڑے میں نہیں بولتا، بچے کو تو اس وقت ہوش و حواس ہی نہیں ہوتا، وہ تو چیختا چلاتا ہے، روتا ہے، کبھی دودھ مانگتا ہے، کبھی کیا چیز، کبھی سو جاتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی کھیلتا ہے، کبھی روتا ہے، لیکن کلام نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہی یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے پنگوڑے میں کلام کیا۔ وہ سورہ مریم میں ان کے جملے بھی آتی ہیں، اور یہاں بھی آ رہے ہیں، آگے ان کے جملے آ رہے ہیں کہ انہوں نے پنگوڑے میں کیا کلام کیا، وہ آگے آ رہے ہیں۔ تو اور سورہ مریم میں بھی اس کا ذکر ہے 16ویں پارے میں۔ تو انہوں نے پنگوڑے میں کلام کیا، اپنی نبوت کا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، اپنی نبوت اور رسالت کا پنگوڑے میں اعلان کیا، یعنی ان کا معجزہ کا آغاز ان کے پنگوڑے سے ہی ہو گیا۔ ایک یہ ان کی خصوصیت بیان کی، اور دوسری بیان کی وہ کہلا، اور وہ پختہ عمر میں کلام کرے گا۔ ہم سب کو پتا ہے، ہر مسلمان کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ جب یہودی ان کے مخالف ہو گئے اور انہیں معاذ اللہ شہید کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ اس وقت چوتھے آسمان پر ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوتی، تیسرے یا چوتھے آسمان پر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ 32-33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے تھے۔ وہ پختہ عمر نہیں ہوتی، انسان کی پختہ عمر شروع ہوتی ہے 40 سال کے بعد۔ تو اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اشارتاً اس بات کی بھی خوشخبری سنا دی، اور اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے، دنیا میں آئیں گے، اور وہ کس عمر میں ہوں گے؟ وہ اس وقت ان کی پختہ عمر ہوگی، اس وقت وہ پختہ عمر میں ہوں گے، اور پھر وہ بحیثیت رسول تشریف نہیں لائیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، اور
حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر سارے جو دشمنان اسلام ہے دجال کے لشکر کا مقابلہ کریں گے. پھر وہ دنیا میں امن و امان، عدل و انصاف کا بھی پرچار کریں گے. جب ہر طرف بول بالا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کرے گا، پھر وہ وصال فرمائیں گے. یہ سارا ہم آگے آیات آئیں گی کسی مقام پر، وہاں تفصیلی بیان کریں گے. تو ابھی میں نے صرف کہا جا کہ پختہ عمر میں کلام کریں گے. یہ جو پختہ عمر کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کا نزول ارض یعنی نزول زمین کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ زمین پر ضرور آئیں گے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور فرمایا وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا، یعنی صالحین میں سے. آگے آیت نمبر 47، اس میں فرمایا قالت، مریم علیہ السلام نے عرض کیا. جب قالا آتا ہے یہ مذکر کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور جب قالت آتا ہے یہ مؤنث کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ہم آگے عربی گرامر میں صیغے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو وہ سارا پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے صیغے ہیں. قالت، مریم علیہ السلام نے عرض کیا، ربی اے میرے رب، انا کیسے، کس طرح، انا کس طرح کیسے. ایک ہوتا ہے ہم پڑھتے انا، اس کا مطلب ہوتا ہے انا یا انا جو یا کے بغیر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک. لیکن جب یہ آتا ہے انا اس کا مطلب ہوتا ہے کس طرح کیسے. تو مریم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب کیسے، کس طرح، یکون ہوگا لی میرے لیے، ولدن لڑکا. مرض کرنے لگی باری تعالیٰ میرے ہاں لڑکے کی ولادت کیسے ہوگی. ولم، حالانکہ نہیں، ولم اور نہیں، یم سسنی، یم سس چھوا، یہ مس سے ہے، مس سے چھونے سے. ولم یم سس، اور نہیں چھوا، نی مجھے، اور مجھے نہیں چھوا، مجھے ٹچ نہیں کیا، بشر کسی بشر نے، کسی انسان نے، جبکہ مجھے کسی انسان نے، بشر نے چھوا بھی نہیں. قالا، ارشاد ہوا، کذالک اسی طرح، اللہ یہلو کو پیدا کرتا ہے، ما جو یشاء وہ چاہتا ہے. فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اذا جب قضا وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو فقط، یقول وہ کہتا ہے، لہ اسے، اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، تو بس وہ اسے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے تعجب کو اور اپنی قدرت کو بیان کیا ہے. اب یہ ظاہر بات ہے انسانوں کے اندر جو بنی نوع انسان پروان چڑھ رہے ہیں اور نسلیں پھیل رہی ہیں، پھل پھول رہی ہیں، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ایک انسانوں کے اندر ایک پروسیس بنا دیا ہے کہ میاں بیوی کے قربت سے، مرد و زن کی قربت سے نسل انسانی بڑھتی ہے. جبکہ حضرت مریم علیہ السلام ان کی کسی سے شادی نہیں ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا، اور فرشتوں کی طرف سے انہیں بشارت سنائی جا رہی تھی کہ آپ کو مسیح ابن مریم کی بشارت دیتے ہیں، مسیح عیسیٰ بن مریم کی آپ کو بشارت دیتے ہیں. تو اس پر انہیں تعجب ہوا کہ میرا تو کوئی شوہر بھی نہیں ہے، مجھے کسی نے چھوا نہیں، نہ میرے نکاح ہوا ہے، تو پھر کیسے میرے ہاں لڑکا ہوگا. تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ جس طرح چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. یعنی یہ انسان کی عقل سے، انسان کے شعور سے، انسان کے فہم و ادراک سے تو بعید ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے. جو مالک بغیر موسمی پھل عطا کر سکتا ہے، جو 120 سال کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اور ان کی بانج بیوی کو اولاد دے سکتا ہے، تو وہی رب بغیر باپ کے اولاد بھی دے سکتا ہے.
بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے اور اس کا اختیار ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے پیدا فرماتے ہیں. اور یہاں تو پھر ماں موجود تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا وہاں نہ ماں تھی یا نہ باپ تھا. تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ تو اس سے جو بے اولاد مرد و خواتین جو مایوس ہوتے ہیں تو انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اولاد عطا کرنا، مال و دولت عطا کرنا، بیماری سے تندرستی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. کسی کو چاہے اولاد دے دے، کسی کو چاہے محروم کر دے، کسی کو چاہے رزق میں اضافہ کر دے، کسی کے چاہے تنگی کر دے، کسی کو چاہے صحت عطا کر دے، کسی کو چاہے بیمار کر دے. تو یہ اللہ پاک کے دستے قدرت میں ہے. تو فرمایا پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اسے کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. اس میں تحیل نہیں ہوتی، بس اس کے ارادے کرنے کی دیر ہے اور کن کہنے کا بس دیر ہے. تو جب وہ فرماتے کن ہو جا تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے. اس کا اختیار یہ ہے اور اس کی طاقت یہ ہے. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 48، اس میں مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وَيُعَلِّمُهُ، فرمایا وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ سکھائے گا اسے. وَيُعَلِّمُ، اور وہ سکھائے گا اسے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا. الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل. اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کے علم سے نوازے گا. جیسے انہیں اپنی نبوت و رسالت کی ضرورت ہے، تبلیغ رسالت کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ علم سکھا دے گا. کتاب سے مراد احکام کا علم، حکمت سے مراد دانائی کا علم اور نبوت و رسالت کا علم، اور تورات سے مراد جو پہلے کتاب اتری تورات، اور انجیل سے مراد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سکھا دے گا. تو جب اس میں یہ بھی بات غور طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی سکھا دی، حکمت بھی سکھا دی، تورات بھی سکھا دی، انجیل بھی سکھا دی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول جو امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھایا ہے، اور ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے. اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سکھا دے گا. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 49 میں فرمایا وَرَسُولًا، اور وہ رسول ہوگا، وَرَسُولًا، اور وہ رسول ہوگا اِلَىٰ طرف بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی حد بندی کر دی کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے گا. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے، یہ قرآن کا اسلوب ہے. آپ دیکھیے کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غائبانہ تعارف چلا آ رہا تھا، ان کے غائبانہ خصائص، ان کا مقام، وہ سارا غائبانہ طرز پر بیان ہو رہا تھا. آگے اللہ تعالیٰ کے کلام کا اسلوب دیکھیے کہ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کلمات کو قرآن کا حصہ بنا دیا. تو وہ ان سے کہے گا انی، بے شک میں، یعنی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بات ہو رہی ہے. انی، بے شک میں، قد جئتکم، قد تحقیق بے شک، جئتو میں آیا ہوں، کم تمہارے پاس،
بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں بآیتین نشانی کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، بے شک میں تمہارے رب کی جانب سے نشانی لایا ہوں یا تمہارے رب کی جانب سے نشانی کے ساتھ آیا ہوں، یعنی معجزات کے ساتھ۔ انی میں، بے شک میں اہلک بناتا ہوں لکم تمہارے لیے من التین مٹی سے، کہیعت الطیر شکل، کہیعت الطیر کہیع کا مانند، حیعت شکل، یعنی شکل کی مانند، الطیر پرندے کی، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، فانفہ پھر پھونک مارتا ہوں، فی اس میں پھونک ماروں گا، فیکون تو وہ ہو جائے گا، طیرن اڑنے والا پرندہ، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، تو وہ اللہ کے اذن سے اڑنے والا پرندہ ہو جائے گا۔ وَأُبْرِئُ اور میں شفا یاب کرتا ہوں، وَأُبْرِئُ میں شفا یاب کرتا ہوں، الْأَکْمَحَ مادرزاد اندھے کو، والابرص اور برس زدہ مریض کو، واحیی اور میں زندہ کرتا ہوں، الموتى مردوں کو، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے، اور میں مادرزاد اندھے کو اور برس زدہ مریض کو شفا یاب کرتا ہوں، اور مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُ اور میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، تمہیں اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بما جو کچھ تأکلون تم کھاتے ہو، وما اور جو کچھ تدخرون تم جمع کرتے ہو، ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں۔ تو فرمایا میں تمہیں اس چیز کی بھی خبر دیتا ہوں کہ جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، انا بے شک فی ذالک اس میں، لآیتن نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین مومن، فرمایا بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مؤمن ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے باشگاف معجزات کا بیان کیا ہے۔ حضرت پہلے تو یہ ذکر ہوا ان کے معجزات سے پہلے گزشتہ انبیاء کرام جتنے بھی تشریف لائے تھے ان کا زمانہ بھی محدود تھا اور ان کا علاقہ بھی محدود تھا، یعنی کوئی 50 سال کے لیے آیا، کوئی 100 سال کے لیے آیا، کوئی 200 سال، کوئی 500 سال، کوئی 600 سال، یعنی ایسے ایسے ان کی رسالت اس طرح رہی۔ بعد میں دوسرے رسول تشریف لے آتے تو پہلے رسول کی شریعت منسوخ ہو جاتی، بعد میں آنے والے رسول پہلے رسول کی شریعت منسوخ کر دیتے، پھر بعد میں اللہ کی طرف سے دوسرا حکم آ جاتا، تو یہ زمانے تک پہلے رسولوں کی رسالت محدود تھی۔ اسی طرح علاقوں کے لحاظ سے بھی ان کی رسالت کا پیغام محدود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام وہ قوم فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے، مصر کے علاقے میں قوم فرعون کی طرف۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام وہ قوم مدین میں بھیجے گئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد میں بھیجے گئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے تھے، تو ان کے زمان و مکان محدود تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ بھی بنی اسرائیل کی طرح رسول بن کر آئے تھے، دنیا کی ساری اقوام کی طرف، سارے علاقوں کی طرف رسول بن کر نہیں آئے تھے۔ ہاں سارے زمانوں کے لیے، سارے علاقوں کے لیے اور ارض و سما کے لیے
سارے عالم انسانیت کے لیے اور ساری مخلوقات کے لیے جو رسول بن کر تشریف لائے وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو قرآن میں کئی مقامات پر بیان ہوئے، احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئے، جس طرح سورہ اعراف میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب آپ فرما دیں اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالی نے حضور کے رسالت کو لامحدود بنا دیا، کل آفاق کے لیے بنا دیا اور کل انسانوں کے لیے اور باقی مخلوقات کے لیے بھی۔ تو یہ پہلی صفت ان کی رسالت کی جہت بیان ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ میں بنی اسرائیل کی طرح رسول بن کر آیا ہوں، اور دوسرا فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں لایا ہوں، معجزات لایا ہوں۔ ان میں سے پہلی بیان کی پہلا معجزہ ان کا کہ میں پرندے کی مٹی سے پرندے کی شکل کو ہی بناتا ہوں، کسی پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے مقام نبوت دیکھیں، مقام رسالت دیکھیے، اپنے ہاتھ سے مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، پھونک بھی خود مارتے ہیں، پھر کیا فرمایا کہ وہ اللہ کے اذن سے اڑنے والا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی انبیاء کو، اپنے رسولوں کو ایسا تصرف، ایسی طاقت اور ایسا اختیار دے دیتا ہے کہ ان کے عمل سے اللہ تعالیٰ بے جان چیز میں روح ڈال دیتا ہے، بے جان چیز میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ اور بڑا قابل غور الفاظ ہیں، اس میں غور کریں۔ یہ آیت نمبر 49 فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا فَأَنفُخُ فِيهِ، بس میں پھونک مارتا ہوں اس میں، فَيَكُونُ تو وہ ہو جاتا ہے فوراً، طَيْرًا پرندہ۔ پیچھے آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنی طاقت اور قدرت کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کسی بھی امر کا، تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی طاقت قدرت کو ظاہر کیا فیکون، کہ وہ فوراً ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے جب اپنے نبی کے مقام کو ظاہر کیا ہے اور ان کا مقام ساری ان کی امت کو دکھایا، آنے والے انسانیت کو دکھایا، تو اس میں بھی یہ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ وہ فوراً اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے۔ یعنی انبیاء کرام کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے تصرفات، طاقت، قوت انہیں عطا فرما دیتا ہے کہ مخلوقات ان کے تابع ہو جاتی ہے، ان کے فرما بردار ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا معجزہ ان کا۔ اور بنی اسرائیل نے ان سے یہ ڈیمانڈ بھی کی تھی مختلف پرندوں کی، انہوں نے کہا تھا آپ ہمیں چمگادڑ بنا کر دکھائیں، کیونکہ چمگادڑ پرندوں میں ایسا پرندہ ہے جو کمپلیکیٹڈ ہے، جس کی ہیئت، جس کی شکل و صورت اور اس کا زندگی گزارنا وہ باقی پرندوں سے مختلف ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ ہمیں چمگادڑ بنا کر دکھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی شکل بنائی، اس کی ہیئت بنائی اور اس میں پھونک ماری، وہ اڑنے لگ گئے چمگادڑ۔ اور پھر دوسرا معجزہ ان کا ذکر ہوا، نشانی، فرمایا میں مادر ذات اور برس زدہ مریضوں کا شفا یاب کرتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالی نے شفا یاب کرنے والا کون ہے؟ شفا عطا کرنے والا، امراض سے، بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور وہی مالک حقیقی ہے۔ اس طرح قرآن میں کئی مقامات پر بیان ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ رب مجھے شفا دیتا ہے. اسی طرح اور بھی مقامات پر اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے. قرآن مجید کے بارے میں بھی آیا ہے. تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو اذن دے دیتا ہے، اختیار دے دیتا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ پاور آ جاتی ہے کہ وہ بھی شفا یابی دے دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بڑے عروج پر تھی. طب بڑے عروج پر تھی. لوگوں کو اپنی طب پر، علاج معالجے پر بڑا مان تھا. لیکن کچھ ایسے امراض تھے کہ جن کا وہ علاج نہیں کر سکتے تھے. جس طرح آج کل یہ ساری دنیا میں کووڈ-19 پھیلا ہوا ہے، کرونا وائرس، اور ابھی تک اس کی پینسلین دریافت نہیں ہوئی. اسی طرح اس دور میں ان کی طب میں یہ علاج دریافت نہیں ہوئے تھے. مادرزاد اندھا اور برس زدہ مریض جو سفید داغ ہو جاتے ہیں جسم پر. تو اللہ پاک نے ان امراض سے شفا یابی کی طاقت اور اختیار، تصرف یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا. جب بھی ان کے پاس اب یہ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خوبی بیان کی ہے، ان کی یہ صفت بیان کی، تو ساتھ بھی اذن اللہ نہیں فرمایا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادرزاد اندھے اور برس زدہ مریض کو شفا یاب کرتا ہوں. اس کے ساتھ اذن اللہ نہیں فرمایا، اللہ کے اذن سے. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات انبیاء کرام بھی اذن اللہ کہہ دیتی ہیں اور بعض کا نہیں کہتے. کہتے اس لیے تاکہ ساری مخلوق کو پتہ چل جائے کہ ہم جو کچھ بھی یہ عطا کر رہے، نواز رہے مخلوق کو، یہ دراصل ہمیں اللہ کے اختیار سے، قدرت سے ملا ہے. اور بعض اوقات اس لیے نہیں زبان پر لاتے تاکہ کوئی عام بندہ ان کے مقام کو معمولی نہ سمجھے اور ان کی عزت و توقیر اور عظمت کو کم تر نہ سمجھے. لیکن تصرف انہیں ہوتا ہے. تو فرمایا میں مادرزاد اندھے کو اور برس زدہ مریض کو شفا یاب کرتا ہوں. سینکڑوں ہزاروں مریض ان کے پاس آتے تھے، آپ ان پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ شفا یاب ہو جاتے تھے، شفا یاب ہو جاتے تھے. اسی طرح فرمایا چوتھا معجزہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اب یہ ایسے معجزہ ہیں جو قرآن میں باقی کسی انبیاء کرام کے لیے بیان نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوا، لیکن ان کے ہاتھ سے نہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. جب وہ کوہ طور پر سارے بنی اسرائیل مر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. وہ معجزہ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، لیکن ان کے ہاتھ سے نہیں ہوا تھا. اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردہ زندہ کرنے کا بھی معجزہ عطا فرما دیا، مردہ زندہ کرنے کا بھی. اور روایات میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ 4 مردے زندہ ہوئے، 4 مردے. ایک ان کا مصاحب تھا، ساتھی تھا، اس کا نام تھا عازر. وہ فوت ہو گیا تو آپ نے اسے زندہ کر دیا، اور بعد میں وہ کافی عرصہ زندہ رہا. بعد میں پھر اس کی وفات ہوئی. عازر نام کا، عین الف زا اور را، عازر. دوسرا پھر ایک بوڑھی خاتون کا لڑکا تھا، اس نے بھی حضرت ان کا جنازہ جا رہا تھا، وہ بڑی گر گرائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. آپ نے اسے بھی زندہ کر دیا، بوڑھی خاتون کے لڑکے کو. ایک پھر اور تھا عاشر نام کا، اس کو بھی زندہ کیا. اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا حضرت سام بن نوح. ان کی پرانی قبر ہزاروں سال پہلے کی موجود تھی. لوگوں نے کہا آپ انہیں زندہ کریں. آپ نے وہاں دعا کی، وہ بھی زندہ ہو گئے. لیکن انہوں نے عرض کی کہ حضرت میں وہ سکرات الموت، جو حالت نزاع کی تکلیف نہیں دوبارہ سہنا چاہتا، لہذا آپ دوبارہ مجھے وہ موت عطا کر دیں، دعا کریں.
تو آپ نے دعا کی، وہ دوبارہ فوت ہو گئے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ملا تھا، انہوں نے تو مردوں کو زندہ کیا، انسانوں کو. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ایسے ہیں کہ جن چیزوں کے اندر جان نہیں ہوتی، حضور کے حکم سے وہ بھی بولنے لگے. کنکریاں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے لگی، کھجور کا تنا بولنے لگا، رونے لگا، اور کئی معجزات. یعنی جو چیزیں بذات خود جن کے اندر جان نہیں ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ان کے اندر جان آ گئی، روح آ گئی، اور وہ بولنے لگے. اور پانچواں ان کا بیان ہوا، منصب فرمایا کہ جو کچھ تم کھاتے ہو، جو کچھ تم گھروں میں جمع کرتے ہو، میں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتا دیتے کہ تم آج کیا کھا کر آئے ہو، کل کیا کھایا تھا، اور رات کو کیا کھاؤ گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتا دیتے. اور تم گھر میں تم نے کیا جمع کیا ہوا یہ بھی بتا دیتے. آپ کے پاس بچے آتے تھے، بچے آپ کی محفل میں، تو آپ انہیں بتا دیتے تھے کہ تمہارے پیچھے تمہارے والدین نے یہ بنایا ہے، تمہارے گھر والوں نے یہ پکایا ہے، اور یہ یہاں رکھا ہے. اور جا کر بچے اپنے گھر والوں سے مانگتے کہ ہمیں وہ چیز ہے. وہ کہتے تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کہتے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا. نبی کا جو معنی، نبی کا معنی یہ نابا ان سے نکلا ہے. نابا ان کا مطلب ہے خبر دینا، اور نبی کہتے ہیں خبر دینے والوں کو. اور انبیاء کس چیز کی خبر دیتے ہیں؟ غیب کی خبریں دیتے ہیں، اللہ کی خبر دیتے ہیں، اللہ کے رسولوں کی، گزشتہ رسولوں کی، کتابوں کی، فرشتوں کی، جنت کی، دوزخ کی، تقدیر کی، ساری چیزوں کی، اور انسانوں کے حالات کی بھی خبر دیتے ہیں. جب ان کا معاملہ عرش تک رب کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے تو پھر انسانوں کے معاملات تو نیچے رہ جاتے ہیں. نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا. تو فرمایا میں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، اور جو کچھ تم پیچھے گھروں میں رکھتے ہو وہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں. پھر فرمایا آگے ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، ان واقعات میں، ان حقائق میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو. یعنی اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو پھر ان سے تمہیں عبرت حاصل ہو جائے گی، تمہیں سبق حاصل ہو جائے گا، تم ہدایت پر آ جاؤ گے. اور اگر تم بٹکے رہے تو اسی طرح ضلالت اور طریقوں میں پڑے رہو گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی بتایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، ہمیں اس کی معرفت نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.